ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام ارم ہے۔ میری عمر 22 سال ہے۔ میں 3 بھائیوں کی ایک ہی بہن تھی۔ میرے بھائی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ جب بھائیوں کی شادی ہوئی تو بھابیاں آ گئیں۔ وہ بھی مجھ سے بہت پیار کرنے لگی تھیں کیونکہ اسی میں ان کی بھلائی تھی۔ اگر کوئی مجھ سے اونچی آواز میں بھی بات کرتا تو بھائی اسے ڈانٹ دیتے تھے۔ کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی مجھے کچھ کہنے کی، لیکن میرے بھائی ویسے بھی بہت سخت تھے۔ میں اس وقت یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی، اپنی مرضی کی زندگی جی رہی تھی۔ سارے بھائیوں کا اپنا بزنس تھا۔ مجھے کبھی کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ سب کچھ میرے پاس موجود ہوتا تھا۔ میری بہت ساری دوستیں مجھے کہتی تھیں کہ تم تو کچھ کرتی بھی نہیں ہو، پھر بھی اتنی امیر ہو۔ ایک دن مجھے خیال آیا کہ مجھے بھی کوئی کام شروع کرنا چاہیے جس سے میں اپنے پیسے کما سکوں۔ ویسے بھی آگے اب میرا پڑھنے کا دل نہیں تھا۔ میں بھی چاہتی تھی اب کوئی کام ہی کر لوں۔ تو میں نے جب بھائی سے بات کی تو بھائی مجھے کہنے لگا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ہمارے ہوتے ہوئے تم کیوں کام کرو گی؟ میں نے بھائی کو بولا کہ میں خود بھی کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ بھائی کو کافی بار کہا، پھر بھائی مان گیا اور مجھے کہنے لگا، ٹھیک ہے، تمہیں اگر اتنا ہی پڑھنے کا شوق ہے تو تم میرے ساتھ ہی بزنس کر لو۔ ان کی بات سن کر میں نے کہا، چلو ٹھیک ہے، بھائی کے ساتھ ہی کر لیتی ہوں۔ میں نے بھائی کے ساتھ کام شروع کر دیا۔ سب کچھ اچھا چل رہا تھا، لیکن میری بھابھی کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں تھا۔ نہ جانے ان کو مجھ سے کیا مسئلہ تھا۔ میں بہت کوشش کرتی تھی کہ بھابھی کے ساتھ رویہ اچھا رکھوں، لیکن بھابھی مجھ سے ہر وقت جھگڑا کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ میں بھائی کو بھی کچھ نہیں بتاتی تھی۔ جب سے میں نے بھائی کے ساتھ کام شروع کیا تھا تب سے ان کا رویہ میرے ساتھ ایسے تھا۔ کچھ دنوں سے میری طبیعت خراب تھی اور میں گھر پر ہی ہوتی تھی، اور بھابھی کہنے لگیں کہ پتہ نہیں کب اس لڑکی سے ہماری جان چھوٹے گی، نہ جانے کب اس کی شادی ہوگی۔ بھابھی کی ایسی باتیں مجھے اداس کر دیتی تھیں۔ میں انہیں بڑی بہن کی طرح سمجھتی تھی، لیکن وہ میرے ساتھ ایسے کرتی تھی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا میں بھی ایسا ہی رویہ رکھوں گی جیسا انہوں نے میرے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ ایک دن میں نے یوں ہی غصے میں بھابھی کو کہہ دیا، میں آپ کو اس گھر سے نکلوا سکتی ہوں اگر اب آپ نے میرے ساتھ ایسے کیا۔ تو بھابھی نے بھائی کو بتا دیا۔ بھائی نے مجھے بلایا اور مجھ سے پوچھنے لگ گئے کہ تم نے اپنی بھابھی کے ساتھ بدتمیزی کیوں کی ہے؟ میں نے بھائی کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے نہیں کی بدتمیزی، مجھے پہلے ہی بہت غصہ آیا ہوا تھا۔ اب مجھے اور غصہ آ گیا تھا اپنی لڑائی میں بھابھی نے بھائی کو کیوں ڈالا تھا۔ میں نے تو کبھی ان کی شکایت بھائی کو نہیں لگائی تھی جو انہوں نے مجھے کہا تھا۔ اتنا کچھ میں نے بھائی کو دیکھا اور کہا، آپ اپنی بیگم سے بھی پوچھ لیتے کہ میں نے انہیں ایسا کیوں کہا۔ جو بھی کہا ہے، بھائی میری طرف دیکھ کر کہنے لگے، کیوں، کیا بات ہوئی تھی؟ میں نے بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے کہا، آپ اپنی بیوی کو سمجھا لیں، ان کے لیے بھی اچھا ہوگا۔ وہ بھی مجھے کہتی ہیں کہ نہ جانے کب تک ہماری جان چھوڑے گی۔ میں نے بھی بھائی کو سب کچھ بتا دیا جو بھابھی مجھے کہتی تھی۔ میری باتیں سن کر بھائی کو بھابھی پر غصہ آ گیا۔ مجھے بھائی نے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ میں باہر چلی گئی۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا بھابھی کی شکایت لگائی ہے، لیکن بھابھی نے کون سا میرا خیال کیا تھا جو بھائی کو شکایت لگا دی تھی۔ مجھے بھی تو غصہ آ گیا تھا۔ خیر سے مجھے تو کچھ نہیں پتا تھا بھائی نے ایسا بھی کیا کہا تھا بھابھی سے۔ وہ اس دن کے بعد بھابھی کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ مجھے کچھ بھی نہیں کہتی تھی، مجھ سے بہت پیار سے بات کرتی تھی، لیکن مجھے پتا تھا وہ یہ سب بھائی کے ڈر سے کرتی ہیں، ورنہ انہیں کیا مصیبت پڑی تھی مجھ سے اس طرح پیار سے بات کرنے کی۔ وہ مجھ سے پہلے تو اتنی نفرت کرتی تھی۔ رات کا وقت تھا، میں کام کر رہی تھی۔ لیپ ٹاپ پر اچانک مجھے عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ میں کمرے سے باہر نکل کر ٹہلنے لگی۔ میں باہر دروازے کے سامنے ٹہل رہی تھی۔ اچانک مجھے ایسے لگا کہ دروازے کا لاک کھل رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور بھابھی گھر میں داخل ہوئیں۔ میں حیرت سے بھابھی کو دیکھنے لگی کہ وہ اس وقت کہاں سے آ رہی تھیں۔ بھائی تو رات کے وقت مجھے بھی کہیں نہیں جانے دیتے تھے، پھر بھابھی کو کیسے جانے دیا؟ بھابھی کہاں سے آ رہی تھیں؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بھابھی کہاں گئی تھیں۔ میں نے جا کر بھابھی سے پوچھا کہ کدھر گئی تھیں، کہاں سے آ رہی ہیں؟ بھابھی نے میری طرف دیکھا اور گھبرا کر نفی میں سر ہلانے لگیں۔ میں حیران تھی کہ وہ اتنا گھبرا کیوں رہی تھی۔ میں نے بھابھی سے پوچھا، کیا ہو گیا ہے، کیوں اتنا گھبرا رہی ہیں؟ بھابھی مجھے کہنے لگیں، اپنے بھائی کو مت بتانا، میں تو اپنی اماں کے گھر گئی تھی، وہ مجھے جانے نہیں دے رہے تھے، لیکن اماں کو اس وقت میری ضرورت تھی، اس وجہ سے میں گئی تھی، پلیز تم اپنے بھائی کو مت بتانا۔ ان کی بات سن کر میں نے کہا، ٹھیک ہے، نہیں بتاؤں گی، لیکن آپ کی اماں کو کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگیں کہ وہ بیمار ہے نا، اس وجہ سے میں تھوڑی حیران بھی ہوئی۔ بھابھی تو جب بھی بھائی سے بولتی تھی، بھائی تبھی انہیں ان کی اماں کے گھر لے کر جاتا تھا، اور اتنی رات کو بھابھی اکیلی کیوں گئی تھی؟
وہ مجھے نہیں بتا رہی تھیں کہ ان کو کیا ہوا ہے، آخر مسئلہ کیا ہوا ہے۔ وہ بس اتنا بتا رہی تھیں کہ ان کی اماں بیمار ہیں۔ میں نے پھر کچھ نہ پوچھا۔ اگر وہ نہیں بتانا چاہ رہی تھیں تو میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آ کر بھی میں اسی بارے میں سوچ رہی تھی، نہ جانے کیوں بھابھی اتنی رات کو گئی تھیں اور بھائی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ میں یہی سوچتے ہوئے سو گئی۔ آج صبح نوکرانی کی جگہ پر بھابھی کمرے میں ناشتہ لے کر آئی تھیں۔ مجھے تھوڑی حیرت ہوئی کہ وہ کیوں لائی ہیں۔ پہلے تو وہ میرا کوئی کام تک کرنا گوارا نہیں سمجھتی تھیں۔ میں نے ان کا دیا ہوا ناشتہ کر لیا، لیکن اس کے بعد میری طبیعت عجیب سی ہونے لگی۔ مجھے لگا تھا پہلے کچھ دن میں بیمار رہی تھی، اس وجہ سے اب میری طبیعت بھی خراب ہو رہی تھی۔ میں نے کہا میں نے آج آفس بھی نہیں جانا کیونکہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ میں پھر سے لیٹ گئی۔ بھابھی مجھے کہنے لگی آفس چلی جاؤ، نہ جانے ان کو کیا مسئلہ تھا، وہ مجھے یوں آفس بھیجنا چاہ رہی تھیں۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، وہ کیوں میرے ساتھ اتنی اچھی ہو رہی ہیں۔ سارا دن مجھے نیند ہی آتی رہی اور میں سارا دن سوتی رہی۔ رات کو کچھ میری طبیعت ٹھیک ہوئی تو میں اٹھی اور کمرے سے باہر نکلی۔ آج پھر بھابھی نہ جانے کہاں گئی ہوئی تھیں، وہاں سے آ رہی تھیں۔ میں نے حیرت سے بھابھی کی طرف دیکھ کر ان سے پوچھا تو پھر ان کا پہلے والا ہی جواب تھا کہ وہ اماں کے گھر گئی تھیں۔ لیکن اماں کے گھر کیوں جاتی تھیں؟ مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ وہ کہیں اور جاتی تھیں، لیکن مجھے اس بارے میں ضرور پتہ لگانا تھا۔ اگلے دن میں نے بھابھی کے منع کرنے کے باوجود بھائی سے پوچھا کہ آپ کی ساس کو کیا ہوا ہے، وہ بیمار ہیں کیا؟ میرا بھائی مجھے کہنے لگا کہ نہیں تو انہیں تو کچھ نہیں ہوا، وہ اس شہر میں بھی نہیں ہیں، وہ کہیں اور گئی ہوئی ہیں۔ بھائی کی بات سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ اگر وہ اس شہر میں نہیں تھی تو پھر بھابھی کس کو ملنے چاہتی تھی؟ نہ جانے کیا چل رہا تھا بھابھی کے دماغ میں۔ بھابھی کا رویہ میرے ساتھ تو بہت اچھا تھا، مگر میری دوسری بھابھی کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ ان کے ساتھ ہر وقت لڑائی کرتی رہتی تھی، نہ جانے ان کے ساتھ اب کیوں لڑ رہی تھی۔ پہلے تو دونوں دوستیں تھیں، لیکن اب جھگڑا ہی کرتی رہتی تھیں، لیکن اپنے شوہر کے سامنے دونوں ٹھیک ہو جاتی تھیں۔ ایسے لگتا تھا دونوں بہنیں ہیں۔ مجھے تو ان سب نے پاگل کر دیا تھا۔ میں جب آفس سے آتی تو دونوں کاموں میں مصروف ہو جاتی تھی۔ ایک دن بھائی مجھے کہنے لگا کہ ہم لوگ کما رہے ہیں تو تم گھر پر ہی رہا کرو۔ میں نے غصے میں کہا اب یہ بات بھی آپ کی بیگم نے ہی آپ کو بولی ہوگی۔ بھائی مجھے کہنے لگا وہ کیوں ایسا بولے گی، میں تو تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میں نے غصے میں بھائی کی طرف دیکھ کر کہا میں اچھی طرح جانتی ہوں کس بات میں میری بھلائی ہے اور کس میں نہیں، آپ مجھے مت سکھائیں۔ آج میں نے پہلی بار ان کے ساتھ ایسے بات کی تھی، ورنہ میں ان کی بہت عزت کرتی تھی، لیکن اب ان کا رویہ میرے ساتھ بدل رہا تھا جو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں اسٹڈی روم میں بیٹھی ہوئی تھی، میری بھابھی میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ میں نے ان کی طرف دیکھ کر کہا اچھی کوشش کر رہی ہیں میرے بھائیوں کو میرے خلاف کرنے کی۔ میری بات سن کر میری بھابھی کہنے لگیں میں بھلا کیوں ایسے کروں گی، میں تو تمہاری دوست کی طرح ہوں۔ بھابھی کی بات سن کر مجھے ہنسی آئی۔ میں نے کہا کہ دوست تو نہیں ہیں، ایسی نہیں ہوتی دوستیں، کیسے آپ میرے ساتھ رہ رہی تھیں؟ وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگیں کہ تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ ان کی بات سن کر میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اگر میں انہیں بتا بھی دیتی تو انہوں نے کون سا مان لینا تھا؟ میں نے گہری سانس لے کر کہا ویسے مجھے ایک بات تو بتائیں، جب آپ کی اماں اس شہر میں نہیں ہیں تو پھر آپ کس سے ملنے جاتی ہیں؟ کون ہے اور آپ کا یہاں؟ میری بات سن کر وہ گھبرا گئی اور مجھے کہنے لگی تم پلیز اس بارے میں اپنے بھائی کو مت بتانا، میں تمہیں کچھ دنوں تک بتا دوں گی کہ میں کدھر جاتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا پر پہلے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا کہ آپ اپنی ماں سے ملنے جاتی ہیں؟ انہوں نے مجھے کچھ نہ بتایا اور کہنے لگیں تم اس بات کو چھوڑ دو، تم میرے بارے میں جو کچھ بھی غلط سوچ رہی ہو تم یہ سب سوچنا بند کر دو۔ میں تمہارے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتی، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی۔ میں نے ان کی طرف دیکھ کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ کبھی کبھی وہ مجھے اتنی اچھی لگتی تھیں اور کبھی کبھی مجھے اتنی ہی بری لگتی تھی۔ جب بھائی مجھے کوئی بات کہتے تھے تو مجھے ایسے ہی لگتا تھا بھابھی نے ہی ان کو بولا ہوگا، لیکن اب میں سوچتی ضروری تو نہیں کہ سب کچھ بھابھی ہی بولیں، اور بھائی اتنے بھی بچے نہیں ہیں جو بھابھی کی باتوں میں آ جائیں۔ لیکن مجھے اب اس بارے میں جاننا تھا آخر بھابھی کدھر جاتی ہیں رات کے وقت، جو کسی کو بتا بھی نہیں رہی۔ اور حیرت مجھے یہ ہوتی تھی کہ رات کے وقت بھائی نہیں اٹھتا کیا، جو بھائی کو کچھ پتا چلے کہ رات کو ان کی بیوی کدھر گئی تھی۔ آج میں نے دیکھا جب بھابھی گھر سے نکل رہی تھیں میں ان کے پیچھے پیچھے جانے لگی۔ اچانک بھابھی تھوڑی آگے جا کر رکیں، کافی دیر رکی، پھر اچانک مڑ کر دیکھا، میں پیچھے چھپ گئی۔ تھوڑی دیر بعد میں بھابھی کے پیچھے پیچھے جانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک رکشے میں بیٹھ کر چلی گئی۔ مجھے حیرت ہوئی اتنی رات کو رکشہ کہاں سے آ گیا تھا، اور وہ بھی بھابھی کے پاس۔ میں واپس گھر آ گئی۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بھابھی کدھر جاتی ہیں۔ میں نے سوچا بھائی کو بتا ہی دیتی ہوں، کل کو کوئی مسئلہ نہ ہو جائے،
लेकिन अगर मैं भाई को बता देती तो फिर भाभी ना भाई को कुछ बताती और ना ही मुझे कुछ बताती, तो फिर क्या होता। मैं ये जानने के लिए ही खामोश रह गई थी कि पता तो चल ही जाएगा कि क्या चक्कर है। सुबह का वक्त था, मैं अलमारी में से अपनी एक कमीज ढूंढ रही थी जो कि मैंने रात को ही प्रेस करके रखी थी, मगर वो न जाने किधर चली गई थी। मुझे तो कुछ समझ ना आ रही थी। कुछ दिनों से मैं देख रही थी मेरी कोई ना कोई चीज़ गायब होती थी। जो मुझे ज़्यादा पसंद होती थी वही नहीं मुझे मिलती थी, न जाने कहाँ गायब हो जाती थी। मैंने दूसरा ड्रेस डाल लिया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ गई थी। अक्सर मेरे साथ ऐसा ही होता था। मैं ऑफिस जाने लगी तो भाई ने कहा आज कोई ख़ास काम नहीं, तुम रहने दो, मैं देख लूँगा। मुझे समझ नहीं आ रही थी अब भाई की यही कोशिश क्यों होती थी कि मैं ऑफिस न जाऊं, ना ही मुझे ज़्यादा जाने देते थे। अब मैं कभी कभी जाती थी, आज भी मैं घर पर ही रह गई थी। दोपहर के वक्त भाभी न जाने किधर जाने लगी। मैंने भाभी से पूछा किधर जा रही हैं। भाभी के हाथ में कोई थैला था जिसको लेकर जा रही थी। मैंने भाभी से पूछा तो भाभी ने मुझे कहा कि वो एक ज़रूरी काम से जा रही हैं बाज़ार में। तो मैंने कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही तो आप भाई के साथ गई थी। मेरी बात सुनकर भाभी कहने लगी तो क्या हो गया, अभी मुझे ज़रूरी काम है, इस वजह से मुझे जाना है। तुम मेरे बारे में क्यों इतना सोचती हो? मैं जो ज़िंदगी गुजार रही हूँ मुझे गुजारने दो और अब मुझसे कोई ऐसा सवाल न करना। मैंने संजीदगी से उनकी तरफ देखा। आज फिर उनका रवैया बदला हुआ लग रहा था। मैंने सोच लिया था जो मर्जी करती मेरी तरफ से करे, मैंने भी अब कुछ नहीं कहना था। बहुत बर्दाश्त कर लिया था मैंने इनकी बातें, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगी। वो मेरे बारे में कुछ भी कहती या मुझे बेइज्जत करती, मैंने अब उन्हें कुछ कहना छोड़ दिया था। इस दिन के बाद घर में बस मुझे ही पता था कि भाभी घर से बाहर जाती हैं रात के वक्त। मुझे पता था जिस दिन भाई को पता चल गया उस दिन भाभी की खैर नहीं होनी। एक रात मैं यूं ही लेटी हुई थी, मुझे मेरी दोस्त की कॉल आई। वो मुझे कहने लगी तुम जानती हो इस वक्त तुम्हारी भाभी कहाँ है? मैंने हैरत से कहा मुझे नहीं मालूम, कहाँ है? वो मुझे कहने लगी एक जगह का एड्रेस भेज रही हूँ, वहाँ पर आ जाओ। मैंने कहा ठीक है। उसने मुझे वो ड्रेस भेजा। ये कोई बहुत ही शहर से अलग सी जगह थी, लेकिन मैं उसकी बताई हुई जगह पर पहुँच गई। मुझे हैरत हुई, ये तो अजीब सी जगह लग रही थी। मुझे मेरी दोस्त कहीं नजर न आई, लेकिन वहाँ लोग थे। मैंने आगे जाकर देखा तो कोई पीर बैठा हुआ था, उसी को मैं देखने लग गई। वहाँ पर ही मेरी भाभी भी बैठी हुई थी। मुझे हैरानगी तो इस बात पर हो रही थी कि भाभी यहाँ पर क्या करने आती थी, भाभी का यहाँ पर क्या काम था। मैंने वहाँ पर एक औरत से पूछा कि ये पीर कैसा है और क्यों बैठता है। वो औरत पहले मुझे देखने लगी, फिर बोली ये मिन्नतें मुरादें पूरी करता है। मुझे तो इसकी बात बहुत अजीब लगी थी। इस पीर के पास क्यों आई थी मेरी भाभी? इनकी ऐसी कौन सी मन्नत थी जो पूरी करवाना चाह रही थी? मेरा सारा ध्यान पीर की तरफ था। वो न जाने क्यों मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं उसी को देखे जा रही थी। फिर मैं वहाँ से वापस आ गई। मुझे भाभी का कोई ख्याल ही न रहा। न जाने क्यों मैं इस पीर के बारे में ही सोचने लगी। भाभी पहले तो जाती थी, फिर एक दिन भाभी ने जाना बंद कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि भाभी को क्या हो गया है, क्यों नहीं जाती थी। अब पहले तो जाती थी। एक दिन मैंने यूं ही भाभी से पूछा जहाँ आप पहले रात को जाती थी अब क्यों नहीं जाती, क्या हो गया है? मेरी बात सुनकर न जाने क्यों भाभी को इतना गुस्सा आ गया था। भाभी मुझे कहने लगी मुझसे फजूल किस्म के सवाल ना पूछा करो, ना ही मेरे पास तुम्हारे सवालों के जवाब हैं। मैं हैरान हो गई भाभी का रवैया देखकर। उस दिन के बाद भाभी ने और भी मुझसे गुस्से में बात करना शुरू कर दी। अब मैं भाई को भी नहीं बताती थी। मुझे न जाने क्या हो गया था, किसी से अब ज्यादा बात भी नहीं करती थी। अब अक्सर मैं इस पीर साहब के बारे में ही सोचती रहती, मगर आज तक इससे कोई बात नहीं हुई थी। न जाने क्यों मुझे बस आदत सी हो गई थी। मैं उसे देखती रहती थी। अब वहाँ पर रश भी नहीं होता था। एक दिन मैंने इस पीर का पता करवाया तो मुझे पता चला कि वो जाली पीर है। मैं पहले तो थोड़ा हैरान हुई, फिर मुझे समझ आई कि भाभी को इतना गुस्सा क्यों आता है। मैं समझ गई थी वो जाली पीर था, लेकिन मुझे जानना था कि मेरी भाभी इसके पास क्या करने जाती थी। ऐसी कौन सी ख्वाहिश थी जो पूरी नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से भाभी को पीर के पास जाना पड़ता था। मैं तो बस यही सोच रही थी। रात को भी अक्सर मुझे इस पीर के ख्याल आते रहते थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, मैं क्यों इस पीर के बारे में सोच रही हूं। न जाने क्यों वो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। मैं हर वक्त उसके बारे में सोचती रहती थी। न जाने क्यों मैं ऐसी हो गई थी। मुझे इतनी आसानी से कोई अच्छा नहीं लगता था, लेकिन इस पीर से मेरी मोहब्बत हो गई थी और अब मैं उसी से शादी करना चाहती थी। अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इस पीर के पास जाऊं
ایک دن میں اس پیر کے پاس چلے گئی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اب کیا کہوں۔ میں نے اسے یوں ہی کہہ دیا، میری خواہش ہے کہ مجھے بزنس میں بہت فائدہ ہو۔ یہ بات تو مجھے کنفرم تھی کہ وہ جعلی پیر ہے، لیکن پھر بھی میں نے اس سے بول دیا۔ اس نے کچھ رقم کا مطالبہ کیا اور میں نے فوراً اسے دے دی۔ وہ تھوڑا حیران بھی تھا کہ میں نے اتنی آسانی سے اسے کیسے دے دی ہے۔ وہ مجھے مشکوک نظروں سے گھورنے لگ گیا۔ میں اس کی طرف دیکھ کر رکی اور پھر مسکرا دی۔ وہ بھی مسکرا دیا، لیکن میں تھوڑی حیران بھی تھی کہ وہ یہ سب کیوں کرتا ہے۔ میں واپس گھر آ گئی۔ اگلے دن میں یوں ہی آفس میں چلے گئی اور مجھے بھائی نے آ کر بتایا کہ انہیں بہت فائدہ ہوا ہے بزنس میں۔ ان کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی، لیکن میں نے بھی بھائی کو یوں ہی کہہ دیا۔ میں نے منت جو مانگی ہوئی تھی، لیکن مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ سب بھائی کی محنت کی وجہ سے ہوا ہے۔ بھائی بھی بہت خوش ہوا۔ میں نے بھائی کو کہا کیوں نہ اس پیر کو آستانہ بنا کر دے دیں۔ بھائی نے کہا جیسے مرضی ہے تمہاری، منت تو تم نے مانگی تھی۔ اس کی بات سن کر میں مسکرا دی۔ گھر آ کر میں نے یوں ہی اس پیر کا ذکر کیا تو بھابھی کے رنگ اڑ گئے۔ بھابھی مجھ سے پوچھنے لگی تم اس کو کیسے جانتی ہو؟ میں نے حیرت سے بھابھی کی طرف دیکھ کر کہا کیوں آپ بھی جانتی ہیں کیا؟ میری بات سن کر بھابھی ایک دم سے گھبرا گئیں اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگیں نہیں میں تو نہیں جانتی، لیکن وہ کون سا پیر ہے جو اتنا نیک ہے؟ بھابھی نے تو اب پریشان ہونا ہی تھا کیونکہ میں اس سے آستانہ جو بنا کر دینے لگی تھی۔ میں نے جیسے ہی بھابھی کو اس بارے میں بتایا کہ اس کی وجہ سے میری منت پوری ہو گئی ہے اور میں اس سے آستانہ بنا کر دوں گی، تو بھابھی کے رنگ اڑ گئے۔ بھابھی مجھے کہنے لگیں ایسا کرو، وہ تو جھوٹا ہے، ڈھونگ کرتا ہے، جعلی پیر ہے۔ بھابھی کی بات سن کر میں نے انجان بنتے ہوئے کہا کہ آپ تو اس سے جانتی ہی نہیں، پھر آپ کیسے کہہ رہی ہیں کہ وہ جعلی ہے؟ بھابھی اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کرنے لگی جیسے اب نیا جھوٹ سوچ رہی ہوں۔ میں نے کہا بتائیں۔ وہ مجھے کہنے لگی میں نے اس کے بارے میں کہیں سے سنا ہے۔ اس وقت مجھے بھابھی کی حالت دیکھ کر ہنسی آ رہی تھی اور بھابھی اس قدر ہڑبڑائی ہوئی تھی کہ انہیں کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ انہوں نے کیا بولنا ہے، لیکن میں بھی جاننا چاہتی تھی کہ بھابھی اس کے پاس کیا کرنے جاتی تھی اور میں نے اس بارے میں جان کر ہی رہنا تھا۔ ویسے بھی مجھے تو اس پیر سے محبت تھی اور میں اسے حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ جب وہ مجھے مل جائے گا اس کے بعد میں اسے سب کچھ پوچھ لوں گی۔ میں یہی سوچ رہی تھی، میرے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ اگلے دن میں اس پیر کے پاس گئی اور میں نے مسکراتے ہوئے اسے بتایا کہ میری منت پوری ہو گئی ہے۔ وہاں پر بہت سے لوگ تھے، وہ حیران ہو گئے کہ اس کی اتنی جلدی کیسے منت پوری ہو گئی۔ میں نے سب کے سامنے اس سے کہا کہ میں اس سے آستانہ بنا کر دینا چاہتی ہوں۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا، کہنے لگا میرے ساتھ مذاق نہ کریں، مجھے اور بھی کام ہوتے ہیں۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا میں سیریس ہوں، میں کوئی مذاق نہیں کر رہی، میں آپ کو آستانہ بنا کر دینا چاہتی ہوں۔ میں نے اس سے کہا۔ وہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، کر لیتا ہوں یقین، لیکن مجھے پتا ہے پھر آپ نے یہاں مجھے نظر بھی نہیں آنا، بس یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں کہ یہ کر دوں گی وہ کر دوں گی۔ مجھے اس پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ میں نے غصے میں کہا آپ کو یقین نہیں آ رہا نا کہ میں آپ کو یہاں پہ آستانہ بنا کر دوں گی؟ میں آپ کی عزت کرتی ہوں، میں نے غصے میں کہا اور وہاں سے آ گئی، لیکن مجھے برا بھی لگ رہا تھا۔ میں نے غصے میں سب کے سامنے بات کی تھی۔ گھر آ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ کافی رات کا وقت تھا، میں کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، اتنے میں میری بھابھی آئی اور مجھے دیکھ کر کہنے لگیں مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے ان کی طرف دیکھ کر کہا کہ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ مجھے کہنے لگیں ایک بار میری بات تو سن لو، جو بھی کہنا ہے اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ میں نے ان کی طرف دیکھ کر ہنستے ہوئے کہا آپ کبھی میرے فائدے کی بات نہیں کر سکتے، اس وجہ سے جا سکتی ہیں۔ اگر آپ نے میرے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کی یا پھر مجھے کچھ کہا تو میں پہلے ہی بتا رہی ہوں، میں نے کوئی لحاظ نہیں کرنا، سیدھا میں نے آپ کے بارے میں یہ بھائی کو بتا دینا ہے کہ بھابھی کسی کو ملنے جاتی تھی رات کو، پھر دیکھ لینا کہ بھائی کیا کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگیں ٹھیک ہے، تم نہیں سننا چاہتی ہو، وہ ویسے بھی مجھے لگتا ہے تم میرے بارے میں جانتی ہو، بس جان کر انجان بن رہی ہو۔ میں نے انہیں جانے کا اشارہ کیا اور وہ وہاں سے چلے گئیں۔ مجھے بس اتنا پتا تھا کہ میں نے ایک تو اس پیر کو حاصل کرنا تھا، دوسرا میں نے اس پیر سے پوچھنا تھا کہ میری بھابھی اس کے پاس کیا کرنے چاہتی تھی۔ مجھے کسی چیز کی کمی نہیں تھی، میرے پاس سب کچھ تھا، اس وجہ سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ پیر کیا کرتا ہے۔ میں بس اس سے شادی کرنا چاہتی تھی اور وہ بھی مجھے یقین تھا کہ اس نے مان جانا تھا۔ چند عرصہ لگا تھا اس کا آستانہ بنوانے میں، لیکن اس دوران اکثر میں جاتی تھی، مجھے حیرت بھی ہوتی تھی۔ وہ مجھ سے دور دور رہتا تھا اور مجھے کبھی کبھی غصہ بھی آتا تھا۔ ایک دن میں نے یوں ہی اس سے پوچھ لیا کسی سے محبت کرتے ہو کیا؟ وہ میری بات سن کر رک گیا اور کہنے لگا ہم جیسے لوگ ایسے کاموں کے لیے پیدا نہیں ہوتے۔ کبھی کبھی تو وہ مجھے جعلی پیر بھی نہیں لگتا تھا،
اس کی باتیں بہت اچھی لگتی تھی۔ مجھے میرا دل کرتا تھا وہ بولتا رہے اور میں سنتی رہوں۔ اس عرصے کے دوران میری بھابھی نے مجھ سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کی تھی۔ وہ بس مجھے یہی کہتی تھی کہ اس پیر سے دور رہو، لیکن نہ جانے ایسا کیوں کہتی تھیں۔ اس پیر کا آستانہ بھی بن گیا تھا۔ نہ جانے مجھے کیا تھا، میں اکثر اس کے پاس جاتی تھی۔ ایک دن میں نے اس سے کہا کہ مجھے تم سے شادی کرنی ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے، آپ پاگل ہو گئی ہیں کیا؟ اس کی بات سن کر میں نے کہا، کچھ بھی سمجھ لو، لیکن میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، پر میں ایسا کچھ نہیں چاہتا، کیونکہ آپ میں اور اوروں میں فرق ہے۔ اگر آپ نے آج کے بعد ایسی بات کی تو پھر میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ اس کی بات سن کر مجھے غصہ آیا۔ میں نے غصے میں کہا، کیوں نہ آؤں، اور تم کیسے ناراض ہوتے ہو مجھ سے؟ میں محبت کرتی ہوں تم سے اور شادی کرنا چاہتی ہوں، اظہار کر رہی ہوں۔ وہ مجھے کہنے لگا، پر مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، آپ ضد نہ کریں۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ میں اتنی امیر تھی اور اسے شادی کی آفر کر رہی تھی، وہ کیوں انکار کر رہا تھا؟ ایسا بھی کیا تھا اس میں جو مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا، اور میں خود اس سے شادی کا بول رہی تھی۔ اس کے انکار کرنے کے باوجود میں اس سے کہہ رہی تھی، لیکن وہ مجھے کہنے لگا کہ اسے شادی نہیں کرنی، نہ ہی وہ شادی کرے گا۔ اس کی بات سن کر میں نے غصے میں کہا، میں جانتی ہوں سب تمہارے بارے میں۔ وہ تھوڑا گھبرا گیا اور مجھے دیکھ کر کہنے لگا، کیا جانتی ہیں؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ سب جانتی ہوں تمہارے بارے میں۔ اگر اس دن میں یہ سب کچھ نہ کہتی کہ میری منت پوری ہو گئی ہے تو تم بربادی کے پاس کھڑے ہوئے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ میں سب کچھ جانتی ہوں کہ تم جعلی پیر ہو، پھر بھی ہر جگہ میں نے تمہارا ساتھ دیا، لیکن پھر بھی تم مجھ سے شادی کے لیے نہیں مان رہے۔ محبت کرتی ہوں تم سے، کیا کروں؟ کچھ بھی کر سکتی ہوں تمہیں حاصل کرنے کے لیے۔ اگر تم انکار کرو گے تو میرے پاس سارے ثبوت ہیں کہ تم ایک جعلی پیر ہو، اور پھر دیکھ لینا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ میری طرف دیکھ کر گھبرا رہا تھا۔ میں نے کہا، چلو کوئی بات نہیں، زیادہ زبردستی نہیں کر رہی، مرضی ہے تمہاری، اگر نہیں کرنا چاہتے شادی تو کوئی بات نہیں، میں 2 دن کا وقت دیتی ہوں، سوچ لو، اور میں تب تک کوئی اور بھی گواہ ڈھونڈ لیتی ہوں تمہارے خلاف۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ میں کچھ دنوں تک بتاتا ہوں۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ انکار نہیں کرے گا، لیکن پھر بھی تھوڑی پریشانی ہو رہی تھی۔ اس نے اتنا وقت مانگا تھا، وہ کہیں جانے والا بھی نہیں تھا۔ مجھے میرا جواب اس نے ضرور دینا تھا، چاہے اس سے کچھ بھی کرنا پڑتا۔ رات کے وقت میں باہر بیٹھی ہوئی تھی، ہلکی سی ہوا چل رہی تھی۔ میری بھابھی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے بھابھی کی طرف دیکھا اور کہا، کیا ہوا ہے، بڑی اداس لگ رہی ہیں، کوئی خاص بات ہے کیا؟ وہ میری طرف دیکھ کر نفی میں سر ہلانے لگیں، لیکن مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہ رہی ہیں۔ میں نے ان کی طرف دیکھ کر کہا، اگر کوئی بات کرنی ہے تو بتائیں۔ وہ مجھے کہنے لگیں کہ جب میں تم سے کوئی بات کرتی ہوں تو تم برا مان جاتی ہو، اس وجہ سے مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ ان کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کی بات کا برا نہیں مناتی، آپ بتائیں کیا ہوا ہے۔ وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگیں کہ تم سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ تم اس پیر کے پیچھے کیوں پڑی ہوئی ہو؟ میں کافی وقت سے نوٹ کر رہی ہوں کہ تم اس کے پاس جاتی ہو، کیا کرنے جاتی ہو اور کیوں جاتی ہو؟ ایسی بھی کون سی تمہاری منت ہے جو پوری نہیں ہو رہی، جس کے لیے تم جاتی ہو؟ میں نے بھابھی کی طرف دیکھ کر کہا، میرے بارے میں غلط سوچ رہی ہیں کیا، یا پھر میری جاسوسی کر رہی ہیں؟ میں نے کہا ہے نا، میں نہیں جاتی ہوں، آپ اس کے پاس جاتی تھیں، پر میں نے ایک دن بھی آپ سے پوچھا ہے کہ آپ کیسے جاتی تھیں اور کیوں جاتی تھیں؟ اس وجہ سے آپ بھی مت پوچھیں۔ اور ہاں، میں نے آپ کے بارے میں کچھ غلط نہیں سوچا تو آپ بھی مہربانی کرنا۔ میں یہ کہہ کر اندر آ گئی۔ مجھے بہت نیند آئی ہوئی تھی، میں جا کر سو گئی۔ اگلے دن جب میں اس پیر کے پاس گئی تو وہ مجھ سے شادی کے لیے مان گیا۔ پہلے تو مجھے یقین نہ ہوا، لیکن پھر مجھے یقین ہو گیا تھا جب اس نے کہا کہ وہ اپنی اماں کو بھیجے گا۔ گھر آ کر میں نے بھی بھائی کو صاف صاف بتا دیا کہ میں اسے پسند کرتی ہوں اور اس سے شادی کروں گی۔ بھائی نے مجھے کچھ بھی نہ کہا اور بس اس بات میں سر ہلا دیا۔ مجھے تو لگا تھا کہ وہ غصہ کریں گے، مگر انہوں نے کچھ نہ کہا۔ اس کے بعد میرا رشتہ اس سے پکا ہو گیا اور میری شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سچ میں میری اس کے ساتھ شادی ہو رہی ہے۔ آخر میں اس کی دلہن بن کے اس کے گھر میں آ گئی۔ میں دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، جو کہ سادہ سا کمرہ تھا۔ میں ارد گرد دیکھ رہی تھی، اتنے وہ کمرے میں داخل ہوا اور میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ حیرت تو مجھے تب ہوئی جب ہماری سہاگ رات پر اس نے مجھے بتایا کہ وہ میری بھابھی کو جانتا ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، مجھے معلوم ہے تم جانتے ہو۔ وہ مجھے کہنے لگا، پھر بھی تم نے مجھ سے شادی کر لی۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھ کر کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، جانتی ہیں آپ کے کپڑے، آپ کے جوتے، آپ کی جیولری، بہت سی آپ کی چیزیں میرے پاس ہیں۔ میں نے حیرت سے کہا، لیکن کیسے؟ تمہارے پاس کیسے آ گئیں؟
میں نے تو آج تک اپنی کوئی چیز تمہیں نہیں دی۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ کی بھابھی میرے پاس لے کر آتی تھیں اور مجھے کہتی تھیں کہ وہ اپنی نند سے جان چھڑوانا چاہتی ہیں۔ میں تو ویسے بھی جالی تھا۔ میں نے کہا مجھے پیسے دو۔ جب میرا پیسوں سے کچھ نہ بنا تو میں نے دیکھ لیا وہ کوئی اور امیر گھر کی لگتی ہیں، اس وجہ سے میں نے اسے تمہاری قیمتی چیزیں مانگنی شروع کی۔ کچھ میں نے بیچ دی تھیں، جو بیچنے والی تھیں وہ جو بھی کافی تھا میں رکھ لیتا، اور تمہاری بھابھی بہت بے چین ہوتی تھی کہ کب ان کی جان تم سے چھوٹے گی۔ وہ ہر روز مجھ سے پوچھتی تھی، لیکن جانتی ہو جب انہیں پتہ چلا کہ میں جالی ہوں اسے بہت غصہ آیا تھا۔ اس نے کہا تھا وہ کبھی نہیں آئے گی، لیکن وہ کچھ دن پہلے آئی تھی میرے پاس۔ اس نے کہا تھا میری نند کو کچھ مت بتانا۔ پہلے میں اس کے بارے میں غلط سوچتی تھی، لیکن اب نہیں سوچتی۔ اگر تمہارے دماغ میں کوئی بری بات چل رہی ہے تو مت بتانا۔ اس کی بات سن کر میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کہا نہیں بتاؤں گا، لیکن آج مجھے سب بتانا تھا، کیونکہ میں جانتا ہوں تمہارا مجھ سے شادی کرنے کا ایک ہی مقصد تھا۔ لیکن اب تمہاری بھابھی ٹھیک ہیں اور تمہارے ساتھ بہت اچھی ہیں۔ میں اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اب مجھے یہی بس اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ جعلی پیر کیوں بنے؟ وہ کہنے لگا کہ بس وقت نے بنایا تھا، لیکن اب وہ سب کچھ چھوڑ دے گا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا اس کے بعد ہم دونوں کی زندگی بہت اچھی گزرنے لگی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔